قرآن مجید کا دوسرا بڑا حق یہ ہے اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا ہم سے بنیادی تقاضا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے نزول کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اگر ہم سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے اور محض تلاوت پر ہی مطمئن ہو چکے ہیں، اور جب ہمارے بچے نے بھی قرآن مجید ختم کر لیا تو ہم نے قاری صاحب کو بلا کر مٹھائی کا ڈبہ دیا اور ہم نے کہا کہ حضرت اب کل سے آپ نہ آئیے گا۔ ماشاءاللہ بچہ روانی سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ چکا ہے، اور پھر بچے نے بھی مکمل کیا اور اونچے طاق میں رکھ دیا، اور ہم بھی لوگوں کو فخر سے بتاتے کہ اس نے 7 سال کی عمر میں ختم کر لیا تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، 7 سال کی عمر میں مکمل کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ پوری قوم ایک ایک مرتبہ اوپر سے دیکھ کر پڑھے اور پھر اس کو غلاف میں لپیٹ کر اونچے طاق میں رکھ دے؟ کیا اس کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، پتہ نہیں کس نے کیا کچھ کروا دیا ہوا ہے، تو فلاں رشتہ دار نے مجھے اجاڑ دیا، کوئی کہتا ہے فلاں خاندان کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کروایا صاحب، یہ ہمارے اعمال بد کی نحوست ہے جو ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ گھروں کے اندر پاپ میوزک کی آواز تو آتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی صدا نہیں آتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ، ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی رمضان پیچھے گزرا تو اس سے لے کر آج کا ہی محاسبہ کر لیں، آج کا دن ہی دیکھ لیں کہ کیا ہم روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں؟ اس کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا، اس کو سمجھنے کی تڑپ ہم اپنے اندر اجاگر کر سکیں۔ ہمیں دنیا جہان کے سارے علوم آتے ہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 40 سال کی عمر میں بھی اس کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موبائل کی ہی آپ مثال لے لیجئے کہ اینڈرائیڈ جب آیا تو اس وقت کتنے لوگ تھے جن کو یہ استعمال کرنا نہیں آتا؟ کتنے لوگوں نے شروع میں کہا نہیں یار بس یہ سادہ سا ٹھیک ہے، فون سن لینا، میسج بھی ہم کرتے نہیں ہیں۔ لیکن جب کاروبار بڑھے، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ رجحان بڑھا تو ہمیں پتہ لگا یار کاروبار اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، آن لائن بھی چلتا ہے۔ وہ جو پہلے کہتا تھا صرف کال کافی ہے، یہ کیا فتنہ ہے، اس کو یہاں سے پیسے ملنے لگے تو اس نے باقاعدہ کلاسز لے کے سیکھنے کے لیے عمل شروع کر لیا۔ ہماری ضرورت ہمیں محسوس ہوئی تو ہمارا جو ہے وہ تعلیم کا معیار اتنا نہیں تھا کہ چیز کو ہم سیکھ سکیں، تو ہم نے پھر بھی کوشش کی تو ہم وہ سیکھ چکے ہیں۔ یہ میرے ایک دوست ہیں تو وہ بیٹے کو چائنیز زبان سکھا رہے ہیں، تو میں نے ویسے جو ہے پوچھا کہ آپ یہ چائنیز ہی کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہم چائنا کے ساتھ بھی کاروبار بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ وہ سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے لیکن لکھا کیا وہ پتہ نہیں لگتا، تو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو اگلی نسل ہے اس کو چائنیز زبان ضرور آئے تاکہ کاروبار مزید پھیلے، مزید وسعت پکڑے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا، زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یار یہ خیال تو آ گیا کہ ہمارا وقت تو گزر گیا ہے، اگلی نسل جو ہے وہ چائنیز بھی سیکھ لے تاکہ وہ زیادہ اچھا کاروبار کر سکے۔ یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ اگلی نسل عربی زبان بھی سیکھ لے؟ چلو ہم نے صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہے، وہ فر عربی سیکھ لیں تاکہ ان کو معنی اور مفاہیم اور محبوب علیہ السلام کے فرامین بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ لیکن شاید ہم پیسوں کو اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹے کے ساتھ ہم پوری کمٹمنٹ کر کے اس کو چائنیز زبان سکھانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہم اس کو قرآن سکھانے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے۔ خدا را اولادوں کو قرآن سکھانے کا بہترین بندوبست کی